ہوا یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر پڑا تھا اور ابلیس آیا، کیونکہ چرچا تو ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک نائب بنانا ہے اور یہ پتلا تیار ہوا۔ ابلیس آیا اور آدم علیہ السلام کے منہ کے ذریعے سے داخل ہوا اور پیچھے نکل گیا، اور باہر نکل کے کہہ لگایا، کہا کہ یہ بالکل بیکار ہے، یہ تو کس چیز سے اپنا بچاؤ نہیں کر۔ ملائکہ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ بالکل خالی ہے، منہ سے نکلا ہوں اور پیچھے سے نکل گیا، پورا خالی ہے، یہ پورا جوف خالی ہے، تو یہ اپنا بچاؤ کسی چیز سے نہیں کر سکتا، یہ نیابت خلافت کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی۔ اس کے بعد ملائکہ سے پوچھتا ہے، کہا کہ اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابلیس ملائکہ کا استاد تھا، مدرس تھا، یہ ایک مینار نور اللہ نے اس کو دے رکھا تھا، وہاں یہ درس دیتا، علم کی تعلیم دیتا تھا، فرشتے سنتے تھے اور فرشتے دل کے اندر یہ سوچا کر کہ اگر کبھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم یہ جو مدرس ہے اس مدرس کی سفارش کرائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا بڑا قریب ہے، وہ یہ سوچتے ہو۔ اب اس نے جب یہ سوال کیا تو فرشتوں نے پوچھا تو اسے بتایا کہ یہ بیکار ہے، یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمہارے سے افضل قرار دے دیا، کیونکہ جیسے پہلے بتایا کہ فرشتے یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم سے افضل اب کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا، تو وہی چوٹ مار رہا ہے، کہا کہ اللہ نے اگر اس کو تم سے بھی افضل قرار دے دیا اور تمہیں یہ حکم دے دیا کہ تم اس کے مطیع ہو جاؤ، اس کے تابع ہو جاؤ، تو کیا کرو؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بات پہلے سے چل رہی تھی، نہیں ہم سے افضل، یہ سوچا کہ چلو میں بھی ان کو اپنے ساتھ شامل کروں۔ تو ملائکہ نے کہا ہم رب ذوالجلال کی اطاعت کریں گے، رب کریم اگر اس کو ہم سے افضل قرار دے گا، ہمیں اس کا مطیع بنائے گا، تو ہم اللہ کی تابعداری کریں۔ یہ بات کہی۔ جب یہ بات کہی تو اس نے دل کے اندر سوچا، کہا کہ لیکن اگر اللہ نے مجھے اس کے اوپر افضل قرار دیا، اس کے اوپر حاوی کیا، تو اس آدم کو ذریت کو میں تباہ کروں، اس کو گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا، اور اگر اللہ نے اس کو مجھ پر افضل قرار دیا اور اس کے حکم کو مجھ پر چلانے کی کوشش کی، تو میں اس آدم کی نافرمانی کروں گا، سرکشی کروں گا، میں اس کی سرتابی، میں اس کی بات کو نہیں، میں دل کے اندر اسے یہ سوچ۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، انی عالم ما تبدون، کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اے فرشتوں تم نے جو اپنی اطاعت کا اظہار کیا وہ بھی میں نے جان لیا، وما کنتم تکتمون، اور جو تم نے چھپایا اپنے دل کے اندر، ابلیس نے دل میں چھپا کے جو بات کہی کہ میں اس کو تباہ کروں گا اور میں اس کی نافرمانی کروں گا، اور میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے اس کا اشارہ کیا کہ عالم ما تبدون، کہ میں جانتا ہوں وہ تم نے ظاہر کی اپنی اطاعت، وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں اس کو جو تم نے چھپائی، یعنی ابلیس نے جو اپنے نافرمانی کے اظہار پہ چھپایا اس کو بھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب یہ سارا جب پروسیس ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام مرتبہ عطا کیا ہے وہ اب کسی اور مخلوق کو نہیں ملا، اور فرشتے بھی عاجز ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنے دعوے سے جو ہے گیو اپ کر لیا، ہاں واقعی ہم افضل نہیں ہیں، آدم ہی افضلیت کا اہل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے حکم دیا، فرشتے کیا حکم دیا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو یہ حکم دیا۔ اب ظاہر ہے کہ فسجدوا، فرشتے سجدے میں گر گئے، کیونکہ پہلے وہ کہہ چکے تھے ابلیس کو بھی، اللہ اگر ہمیں کہے گا جیسے کہہ کے کریں گے، اللہ نے سجدہ کہا فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو ملائکہ سجدہ۔ تو گویا کہ علم کو بلندی جو بخشتا ہے وہ عمل بخشتا ہے، عمل گویا کہ اپنے پروں کے اندر اس علم کو لے کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلندی پکڑتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ عمل یہ انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وجہ کہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان دیکھتا ہے کہ عمل و کردار کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے سینے کے اندر جتنے بھی علوم ہو، سینے کے اندر جتنے بھی تجربات ہوں، جب تک عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتا نظر نہیں آتا اس وقت تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اب اس عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو جذبے رکھے ہیں، اگر یہ جذبے نہ ہو تو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دو جذبے اللہ تبارک و تعالی نے انسان نے پیدا اس لیے کیے ہیں تاکہ انسان عمل کرے۔ وہ دو جذبے ایسے ہیں کہ انسان دنیا کو کوئی عمل کرے یا آخرت کا کوئی عمل کرے، دونوں عملوں کے پیچھے وہی دو جذبے کار فرما ہوتے ہیں۔ گویا کہ تکوینی امور ہوں یا تشریعی امور ہوں، کہ دونوں کے دونوں امور کا جو ہے سرچشمہ وہ دو جذبے ہیں۔ یہ دو جذبے جب پیچھے ہوتے ہیں تو انسان تکوینی امور بھی بروئے کار لاتا ہے۔ تکوینی امور سے مراد یہ کائنات کے دنیا کے جو کام کاج ہیں یہ بھی انسان ان دو جذبوں کے تحت کرتا ہے، اور یا تشریعی امور یعنی آخرت کے امور یا دنیا کی جو عبادات ہے شریعت کی، ان کی جو پیچھے بھی یہ دو جذبے ہیں۔ ان دو جذبوں کے تحت وہ انسان دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی عبادات کرتا ہے، تشریعی امور کرتا ہے۔ تو گویا کہ امور تکوینیہ ہوں یا امور تشریعہ ہوں،
دونوں کے دونوں انسان جب دنیا میں کرتا ہے تو ان دو جذبوں میں کسی ایک جذبے کے تحت کرتا ہے۔ اگر وہ دونوں جذبے نہ ہوں، دونوں جذبے مفقود ہوں، یا ایک جذبہ ہو دوسرا نہ ہو، یا دوسرا جذبہ پہلا جذبہ نہ ہو، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پرندہ ہے لیکن اس کا ایک پر ہے دوسرا پر نہیں ہے، تو گویا کہ اس کی اڑان ناقص ہے، یا دوسرا پر ہے پہلا پر نہیں ہے تو اس کی اڑان ناقص ہے، یا دونوں پر نہیں ہیں تو اس کی اڑان ناقص ہے۔ تین صورتوں میں گویا کہ بلی اس کو شکار کر لے گی، بلی اس کو پکڑ لے گی، ہاں دونوں اگر اس کے پر کامل ہیں تو اب یہ کامل پروں کے ساتھ وہ اپنی منزل کی تو عروج کر جائے گا۔ اور وہ دو جذبے کیا ہیں؟ ایک جذبہ خوف کا ہے اور دوسرا امید کا ہے۔ خوف اور امید یہ دو جذبے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے پیدا کر رکھے ہیں کہ انسان خوف اور امید کی بنا پر دنیا کے اندر کام کرتا ہے۔ یا تو دنیا میں کوئی کام خوف کی وجہ سے کرتا ہے، یا دنیا میں کوئی کام امید کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو گویا کہ خوف و امید یہ دو جذبے ایسے ہیں، بس اوقات خوف کی وجہ سے ایک کام کرتا ہے، مطلب نوکر اپنی نوکری پر جاتا ہے، اس خوف سے جاتا ہے کہ یار کہیں جاب سے چھٹی نہ ہو جائے، کہ باس ناراض نہ ہو جائے، یار تنخواہ کٹ جائے گی، آورز پورے اگر نہیں ہوں گے، تو گویا کہ یہ خوف جو ہے اس کو، اس خوف کا جذبہ اس کو سردی کے اندر، برف کے اندر، دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر کام کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں ٹائم پر جاب پہ نہ پہنچا ہو سکتا ہے میری جاب چلی جائے۔ تو یہ خوف گویا کہ اس کو لے کر چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک تاجر تجارت کرنے بیٹھتا ہے تو دکان پر جم کر بیٹھتا ہے، پوری تندہی کے ساتھ بیٹھتا ہے، پوری فکر کے ساتھ بیٹھتا ہے، یار میرا سودا بک جائے، یہ نہ ہو کہ اگر سودا نہ بکا تو میرے اوپر قرض چڑھ جائے گا، جہاں سے میں نے مال لیا یار ان کو میں کیا لوٹاؤں گا، مال بکے گا نہیں تو گھر میں کیا کما کے لے کے جاؤں گا، بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا۔ تو یہ تاجر تجارت کرتے ہوئے خوف کے اندر مبتلا رہتا ہے، کاش کسٹمر آ جائیں، یا میرا سودا بن جائے، یا میرا مال بک جائے۔ تو کہ خوف کا جذبہ اس کو وقت پر دکان کھلواتا بھی ہے، وقت پر دکان بند بھی کرواتا ہے، مال وقت پر جو ہے ڈیلیور بھی کرواتا ہے، مال وقت پہ منگواتا بھی ہے۔ گویا کہ تاجر جتنا کچھ کرتا نظر آتا ہے تو گویا کہ خوف کا جذبہ اس کے پیچھے کار فرما ہے وہ کر رہا ہے۔ ایک طالب علم اسٹڈی کر رہا ہے، راتوں کے اندر بیٹھ کے مطالعہ کر رہا ہے، کتابیں فرول رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے، اس کو فیل ہونے کا خوف اس پر طاری ہے کہ یار اگر میں نے مطالعہ نہ کیا، میں نے محنت نہ کی، فیل ہو جاؤں گا، ایک سال مارا جائے گا، معاشرے سوسائٹی میں منہ کیا دکھاؤں گا، ماں باپ نے جو اتنی فیسیں بھری ہیں، ماں باپ نے اتنا جو خرچ کیا ہے، ابا کا الگ جوتا سر پہ پڑے گا۔ تو یہ خوف اس کو آمادہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تعلیم و تعلم کے لیے اپنے آرام کو فنا کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھیں، ایک خوف اس کے پیچھے ایسا ہے کہ جو خوف اس کو وہ کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان کر رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دوسرا جذبہ امید کا ہے۔ ایک ملازم ملازمت کے لیے اس امید پر جاتا ہے کہ یار 2 ویک کے بعد چیک ملے گا، 1 مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی، یا $5000 کی تنخواہ ملے گی، $3000 ملیں گے، یا $50,000 ملیں گے، 1,00,000 روپیہ ملے گا۔ تو گویا کہ یہ امید اس کا لگی ہوتی ہے اور یہ امید اس کے لیے کام کو آسان کر دیتی ہے۔ وہ سویرے اٹھ کے اپنی جاب پر بھی نکلتا ہے اور شام کو جو ہے وہ ٹریفک رش کے اندر جو ہے ہانپتا کانپتا واپس بھی آتا ہے، گرمی سردی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ امید اس کو لگی ہوئی ہے کہ بھئی مجھے 1 مہینے کے بعد پیسے مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے تاجر تجارت کرنے بیٹھتا ہے، اس کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ یار مال بکا تو اتنا % پروفٹ ملے گا، پروفٹ سے میں ایک دوسرا تجارت کروں گا، اور جگہ انویسٹ کروں گا، بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا، کھانے پینے مکان دکان کو سجاؤں بناؤں گا۔ تو گویا کہ یہ امید جو ہے پروفٹ کی اس کو دکان پر لے کر بیٹھتی ہے۔ صبح سے شام تک جم کر دکان پہ بیٹھا ہے، کسٹمر آئے یا نہ آئے وہ وہاں بیٹھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیے بیٹھا ہے۔ اس لیے تاجر کا یہ توکل اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب و مقبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دیانتدار تاجر جو اللہ پر توکل کر کے تجارت پاکیزگی اور سچائی کے ساتھ کرتا ہے، تو کل روز قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے تاجروں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک تاجر دنیا کما رہا ہے، ڈالر بنا رہا ہے، دنیا داری بظاہر نظر آتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تاجر جب تجارت کی دکان پہ بیٹھتا ہے سوائے اللہ کے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو کسٹمر نظر نہیں آتا کہ مال لینے آ رہا ہے، وہ اس امید پہ دھوکہ کھول کے بیٹھ جائے دکان، یا کوئی کسٹمر آئے گا۔ اس سے بڑا توکل اور کس کو ہے کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے بیٹھا ہے۔
تو گویا کہ اس کا یہ توکل نبیوں کے توکل کا نمونہ بن جاتا ہے. جیسے نبیوں کی ذات متوکل ہوتی ہے، اللہ کے توکل پر ان کا رزق اترتا ہے، اللہ کے توکل پر زندگی گزارتے ہیں، وہ دنیا کے اسباب پر سہارا نہیں کرتے. ایک تاجر بھی تجارت لے کے بیٹھا ہے اور سامان دکان کے سجا کے بیٹھا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی پر نگاہ ہوتی ہے کہ اللہ ہی کسٹمر بھیجے گا تو سامان بکے گا، اللہ ہی گاہک بھیجے گا تو سامان بکے گا، پروفٹ کے اندر سامان بکے گا. تو یہ جو توکل اور پھر سچائی اور دیانت کے ساتھ، یعنی اس میں چور بازاری نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، سچائی اور دیانت کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے. نتیجہ یہ فرمایا کہ یہ تاجر کیا ہوں گے؟ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ایسے تاجروں کا حشر نبیوں کے ساتھ کریں گے. التاجر صدوق الامین یوشر یوم القیامہ مع النبیین. ایسا تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کل روز قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا تو گویا کہ دنیا کے اندر انسان یا تو امید لگا کے بیٹھا ہے، امید کے جذبے کے تحت وہ کام کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے اس امید پہ کرتا ہے کہ ایک گھر بن جائے گا، فیملی بنے گی اور دونوں دکھ سکھ کے اندر ہم ایک دوسرے کے رفیق حیات ہوں گے، ہماری اولاد ہوگی، ہماری فیملی بنے گی. اس امید پر وہ نکاح کرتا ہے، نکاح کے لیے اخراجات سارے برداشت کرتا ہے. تو گویا کہ امید پر ساری چیز چل رہی. تو لہذا ایک ایک کر کے آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائزہ لے لیں تو یا تو خوف کی وجہ سے انسان کوئی کام کرتا ہے یا امید کی وجہ سے کرتا ہے. اور خوف و امید یہ ایمان کی بنیاد ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی لگا کے بیٹھا ہے. لہذا ان دونوں کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی تھی یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے. خوف ایسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اتنا دبدبے والا امیر المومنین کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ایران و فارس کی سلطنتوں کے نام سے کانپتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے پر ایک کتا پیاسا مر گیا، دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو مجھے خوف ہوگا کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مجھ سے پوچھ کریں گے کہ تو امیر المومنین تھا، تیرے زیر سلطنت دجلہ کے کنارے پر ایک کتا پیاسا کیوں مرا ہے. اور مثال کیا دی، دجلہ، دریا دجلہ، اس کے کنارے پر. یہ بھی ایکسکیوز کرنے کی اجازت نہیں کہ یہ کہہ سکوں کہ دریائے دجلہ بہ رہا تھا رب ذوالجلال اور وہاں قریب ہی تو کتا تھا، کون روکنے والا تھا، آگے بڑھ کے پانی پی لیتا. اس نے دجلہ کے کنارے کی مثال دی کہ دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا اس کی پوچھ بھی کل روز قیامت میں عمر سے ہوگی. تو جو کتا پیاسا مرنے کے بارے میں پریشان ہے کہ اس کی پوچھ مجھ سے نہ ہو جائے تو انسانوں کے بارے میں کتنا کانشیس ہوگا، انسانوں کے بارے میں کتنا متیقظ ہوگا کہ یار انسانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس تکلیف کی پوچھ امیر المومنین سے ہوگی. تو وقت کا حاکم وہ اگر اپنے محکوم اور اپنے رعایا کے بارے میں اس قدر سوچتا ہے تو ظاہر ہے پھر ایسے حاکم کی سوچ اور فکر پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے. ادھر خوف کا عالم یہ ہے، ادھر خوف کا عالم یہ ہے کہ دجلہ کے کنارے پہ کتے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ کل مجھ سے پوچھ ہو سکتی. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں اگر یہ اعلان ہو گیا کہ پوری انسانیت میں سے سب کو جو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، ایک شخص کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا. فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس غضب سے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا عمر نہ ہو. خوف کا عالم دیکھو. اور دوسری طرف فرماتے ہیں لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے ساری انسانیت کو جہنم کے اندر بھیج دو، ایک شخص کو جنت میں داخل کر دو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہوگی کہ جنت میں جانے والا بھی عمر ہی ہوگا. تو یہ امیر المومنین ہمیں خوف اور امید کی حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ امید لگاؤ تو ایسی لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے ہمارے لیے. خوف ہو تو ایسا ہو کہ سوچے کہ جہنم کا فیصلہ ہوا تو میں ہی پکڑا جاؤں گا، گناہ گار ہوں تو میں ہی ہوں، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے، جو آفتیں مصیبتیں اتر رہی ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے اتر رہی ہیں. جب انسان اس خوف کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خوف اتنا پسند ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل روز قیامت پہ کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات نفسانی کو اسے روکا، فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تمہارا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا اس ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا جو مکھی کے سر کے برابر ہو، مکھی کے سر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کی وجہ سے اس کی جہنم کو بجھا کر اس کو جنت میں داخل کر دیتے. ایک آنسو سے جہنم بجھ جاتی ہے جو اللہ کے خوف سے،
لیکن جہنم کے اندر جب جہنمی گر جائیں گے، حدیث میں آتا وہ روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو دنیا کی کشتیاں اس میں چل سکتی، اتنا روئیں گے، یہاں تک ان کی نالیاں بن جائیں گے ان کے گالوں پر، اتنا روئیں گے۔ فرمایا ان آنسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آنسو گویا کہ پیٹرول کا کام دیں گے، ان کی جہنم کی آگ کو اور بڑھکا دیں گے۔ کیوں کہ وقت، کہ وہ ٹائم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ آج مغربی دنیا کہتی ٹائم از منی، ہم کہتے ہیں یار کیا بات کی، یہ تو اللہ کا رسول کب سے بتا چکا کہ ٹائم از منی، یہ وقت بڑے اہم ہے۔ گویا کہ آپ ساری زندگی کے اندر آپ کو غرغرہ، موت کا غرغرہ آنے سے پہلے آپ نے اگر توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے برابر گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن موت کا غرغرہ شروع ہو گیا، فرمایا کہ اب اگر تم توبہ کے پکارو گے، جیسے فرعون بھی پکارا دریائے نیل کے اندر ڈوبتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ ٹائم، کس ٹائم میں آپ گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا زمین کی پیٹھ پر بیٹھ کر ایک قطرہ آپ نے مکھی کے سر کے برابر ٹپکا دیا، اللہ کے خوف سے تمہاری بخشش ہو گئی۔ لیکن جہنم کے اندر جانے کے بعد دریاؤں کے دریاؤں آنسوں کے بہہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشش کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے امتحان اس زمین کی پیٹھ پر ہیں، پیٹ میں نہیں ہیں۔ جب پیٹ کے اندر انسان اتر گیا تو اب اس کے سارے عمل رک گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے عملوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو خوف اور امید ایسی چیز ہے کہ سیدنا عمر فاروق، ایک طرف خوف کا عالم یہ ہے کہ شاید وہ جہنم میں جانے والا میں ہی ہوں، اور ایک طرف امید کا عالم یہ ہے کہ جنت میں جانے والا بھی میں ہی ہوں گا۔ جب اس کیفیت کے ساتھ مومن چلتا ہے تو مومن کے لیے دنیا کے اندر امور تکوینیہ، امور تشریعہ سب کے سب آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دو جذبے جو اللہ تبارک و تعالی نے عمل کے پیدا کیے ہیں، ایک خوف کا جذبہ اور دوسرا امید کا جذبہ۔ اس خوف اور امید کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر سارے کام کرتا ہے، اور یہ دونوں جذبے دراصل اللہ تبارک و تعالی کی دو صفات کا منشا ہیں۔ اللہ کی دو صفت، ایک صفت رحمت، ایک صفت غضب۔ صفت رحمت کا منشا امید ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر انسان کو امید لگ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بخشنے والے ہیں، غفور رحیم ہیں، ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کا جو وصف ہے، اس کی وجہ سے انسان پر خوف طاری رہتا ہے۔ تو گویا کہ خوف جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کا منشا ہے۔ تو یہ دو صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صفت رحمت اور صفت غضب، یہ پیچھے ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں یا تو خوف طاری ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگ جاتی ہے۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی کیفیت تو فرمائی الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اب اس کو کیسے مینج کریں؟ فرمایا عام زندگی میں اپنے اوپر خوف طاری رکھو، عام زندگی میں خوف طاری رکھو، عبادت کر کے بھی گڑگڑاؤ یا اللہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ عبادت کر لینا کمال نہیں ہے، اس کا اللہ کے مقبول ہونا کمال ہے۔ آپ نے حج کر لیا، آپ بڑے خوش ہیں، لیکن اللہ کے حج مقبول بھی ہوا یا نہیں، کیونکہ آپ بڑے قابل ہیں۔ قابل اللہ کی اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کے مقبول اہمیت رکھتا ہے۔ آپ قابل تو ہیں لیکن آپ اللہ کے مقبول بھی ہیں۔ ہاں، مقبول پر فیصلہ ہے۔ آپ نے نماز تو بڑی اچھی پڑھ لی ہے، بڑی قابل نماز پڑھی ہے، ہر چیز کا اہتمام کیا ہے، لیکن نماز اللہ کے مقبول ہوئی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ تو اپنے ظاہر پہ نظر رکھتا ہے، دیکھنے والا بھی کہتا ہے یار کتنی اچھی نماز پڑھ، کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر اس کے دل پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر دل پہ ہوتی ہے، ہماری نظر اس کے ظاہر پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر اس کے باطن پہ ہوتی ہے۔ یہ دل میں کون سا جذبہ ہے، کس جذبے کے تحت یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا یہ نماز اتنی خوبصورت یہ دائیں بائیں ماحول کے اوپر اپنا اچھا اثر ڈالنے کے لیے پڑھ رہا ہے، یعنی ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، یا مجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ لہذا جب نمازی نماز پڑھے تو وہ بھی اپنے دل کی نگرانی کرے کہ دل کے اندر میرے کیا جذبہ ہے، دل کے اندر یہ جذبہ کہ نماز کے سجدے، نماز کا رکوع، نماز کا قیام، نماز کا قعدہ، نماز کی تسبیحات، اے اللہ خالص تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے دائیں بائیں کے ماحول سے کوئی مطلب نہیں۔ اس فنائیت کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو پھر وہی نماز ہے جیسے باب العلم والقضاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، کہ جب نماز میں وہ کھڑے ہوتے تھے ان کو کچھ خبر نہیں کہ کہاں ہیں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے اذان، منادی کی اذان سنتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا، چہرہ زرد ہو جاتا، گھبراہٹ، پریشان ہو کر جلدی سے وضو کرتے۔ کہا کہ حضرت خیریت؟ کہا کہ نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا بلاوا آیا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں میں کن سلیقے اور آداب کے ساتھ اس کے دربار میں پہنچ پاؤں گا، یہ نہ کوئی بے ادبی ہو جائے اور بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاں پکڑ ہو جائے۔ اور آج ہمارے یہاں اذان کی کوئی اہم اذان ہو بلکہ بند کر دیتے ہیں، آج یار اذان ہوگی پتہ لگ گیا یار، بس بند کرو یار۔ یہ ہوتا ہے ٹی وی پہ اذان آ گئی، یا بند کرو، دو اذان بند کرو، تو وقفہ کر لو، پانی وانی پی لو، پھر ڈرامہ شروع ہوگا۔ اذان کا وقت نکل جائے پھر
حالانکہ پتہ نہیں اذان چیز کیا ہے. یہ اذان وہ چیز ہے. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے یا اداس رہتے تھے اداس رہتے ہوئے. ظاہر ہے کہ جنتوں کی قربتوں میں، خدا کی رحمتوں میں ملائکہ کا ساتھ ہے اور وہ تسبیحات ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں. وہاں پر رہتے تھے، وہاں کا لطف ہی الگ. اب ظاہر ہے کہ ایک لغزش کی وجہ سے زمین پر آ گئے. اب یہ اداس، نہ فرشتوں کا ساتھ، نہ دائیں بائیں تسبیحات کی آوازیں، نہ لا الہ الا اللہ کے فرشتوں کے نعرے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بظاہر قربتیں. اداس رہے. اس اداسی کو دور کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ نیچے جا کر آدم کے سامنے اذان دو. اذان جو آج ہم 5 وقت اذان سنتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی. آدم علیہ السلام سن رہے ہیں. اذان سننے کا ان کو جو لطف آ رہا ہے، جب جبرائیل فرشتہ سید الملائکہ وہ اذان دے اور اللہ کی خاص توجہات اور تجلیات اتر رہی ہوں، تو آدم کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. سن رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آدم نے سر اٹھایا. حیران ہے محمد، حیران ہوئے. انتظار کیا. جبرائیل نے اذان ختم کی. کہا کہ اے جبرائیل، یہ محمد کون سے محمد ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنتوں میں بھی تو دیکھا تھا، جنت میں عرش الہی کے اوپر بھی دیکھا تھا. کہا کہ وہاں میں نے عرش الہی کے اوپر وہ عرش کے پائیں پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں بھی ہے کہ میں نے محمد دیکھا تھا. یہ جو تو اذان میں محمد بول رہی ہے، کون سے محمد؟ وہی ہے. کہا کہ یہ وہی محمد ہے. جبرائیل نے کہا اے آدم، اگر اس محمد کو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ اذان کی نعمت ہے جو اس امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے. اور آج ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. اذان ہو رہی، کوئی بات نہیں یار، بند کر دو، بعد میں سنیں گے. نہیں، اگر آپ نے اذان کو پوری توجہ، کیوں اذان تو اللہ کے منادی کا اعلام ہے. وہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. بھئی کیوں آئیں؟ ساتھ ہی کہہ رہی حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اس لیے آؤ کہ کامیابی کی طرف. کیوں دنیا میں تم سکسیس ہر وقت سکسیس کی بات کرتے ہو. یار کامیاب ہونا چاہتا ہوں، یا سکسیس کیسے مل سکتی ہے، میرے بچے سکسیسفل ہو جائیں، یا لائف سکسیس، ہر وقت سکسیس کرتے ہو. ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. اور نماز کے آنے کا مطلب ہے کہ تم کامیابی کی منزل کو پا گئے. لیکن آج ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، اذان ہو رہی، بند کر دو. بعض لوگوں نے اپنی بیل میں اذان لگائی ہوتی. بیل وہ ٹون بجتی ہے اذان، وہ تو ویسے لگانا جائز بھی نہیں ہے. یہ بطول بیل کے جو ہے اس کو اذان لگانا، یہ اس کی توہین بے ادبی ہے. اور اگر شروع ہو جائے تو اس کو مکمل ہونے دو پھر. کیونکہ بیل میں آپ نے اذان لگائی، وہ ابھی اللہ اکبر کرتا ہے، فوراً کاٹ کے ہیلو جی، تو آپ نے تو گویا کہ اس کو کاٹ دیا. یہ بے ادبی کی ہے. اس علماء نے لکھا کہ اول تو یہ بیل ہی نہ لگاؤ. اذان کی بیل آپ نے لگا دی اور پھر کٹ جاتی ہے، سامنے والا کاٹ دیتا ہے. یہ گناہ، کیونکہ اذان جو ہے وہ تو ایک اسلام کا شعار ہے. یہاں تک کہ فقہ کا مسئلہ لکھا ہے کہ جس علاقے اور بستی کے لوگ اذان دینا چھوڑ دیں پھر ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. ہاں، اور اگر ایک مؤذن اذان دینے لگ جائے اور کفار مشرکین دشمن اس کی اذان پوری نہ ہونے دیں تو یہ اسلام کا شعار اہل اسلام پر لازم ہے اس اذان کو مکمل کرے، بھلے وہ شہادت کا جام نوش کر لے، مرتے چلے جائیں لیکن اذان کو مکمل کرے، کیونکہ شعار ہے. یہ اذان ایسی چیز ہے. اور آج ہم سوچتے ہیں کہ یار اذان ہے کوئی بات نہیں. ہاں، لیکن اذان کو آپ نے توجہ سے سنا اور اذان کا جواب دیا. اور اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے. اذان کا جواب یہی ہے کہ مؤذن جب اللہ اکبر کرتا ہے تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ ساتھ ساتھ اس کی تائید کر رہے، جواب دے رہے. وہ جب کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان محمد. جب وہ کہ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، تو آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ نیکی کی طرف بلا رہا ہے. آپ فوراً کہ نیکی طرف آنا میری مجال نہیں ہے، یہ رب کریم کی رحمت اور توفیق ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے پھرنے کی، اور نہیں ہے جو طاقت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو فوراً اس کے جواب میں یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت، اسی طرح جو نیکی کے کرنے کی طاقت اور جو ہے صرف اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں نماز کی طرف آ جاؤں. جب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو نفسانی اور شیطانی قوت کمزور ہو جاتی. پھر وہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پھر کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہی تو پھر آگے جب کہے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، سیم وہی الفاظ پھر دہرانے ہیں. گویا کہ اذان میں مؤذن جو الفاظ کہتا آپ سیم وہی الفاظ کہیں، صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے اوپر آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ آپ اللہ کی توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ نیکی کی طرف جانا ہے، آپ نے نماز کی طرف جانا ہے، آپ نے کامیابی کی منزل کی طرف جانا ہے.
یہ اذان مکمل ہو گئی، لا الہ الا اللہ اس نے کر دیا۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ جو ہے دروشی پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد نبی الامی و آلہ و صحبہ الف برۃ۔ پڑھنے کے بعد اب آپ دعا پڑھیں، اذان کی دعا پڑھیں، اللہ رب حاضر دعوت تامہ، یہ پوری دعا پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہو گیا اسلام کو اپنا دین بنا کر، میں راضی ہو گیا اپنے خدا کو اپنا رب بنا کر، میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر۔ یہ طریقہ ہے۔ فرمایا کہ جب اس انداز سے آپ کریں گے تو پھر اذان کے حقیقی اسرار اور اس کی کیفیات تاثیرات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ پھر اب یہ بندہ جب اللہ کی منادی کی بات سن کے نماز کے لیے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کریں گے انشاءاللہ، سینے سے لگائیں گے کتنے اہتمام کے ساتھ۔ تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو خوف اور رجا، تو بادشاہوں کا بادشاہ پکارتا ہے، حضرت علی پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے پکارا ہے۔ آج چھوٹے سے بڑے منصب کا شخص بلا لے آپ کو، آپ حیران ہوتے خیریت کیوں بلایا بھائی، خیریت، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں بادشاہوں کا بادشاہ بلا رہا ہے، اب بادشاہوں کا بادشاہ بلائے اور آپ پر کوئی خوف طاری نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں پیشی ہے، اور دربار میں جب جائیں گے پتہ نہیں وہاں دربار کے آداب بجا لائیں گے کہ نہیں، دربار کے آداب بجا لائیں گے کہ نہیں۔ یہ سوچ کے جب انسان جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خوف اور عزت بہت پسند ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت عطا کر دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ خوف اور امید یہ دو چیزیں لے کے چلتی ہیں انسان کو، جس کی وجہ سے انسان دنیا کے کام بھی کرتا ہے، آخرت کے کام کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے اولیاء اللہ میں سے ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کوئی وصیت کی، انتقال ہو گیا، اور بڑے بڑے لوگ اب ان کے جنازے کے اندر شریک، دلی کے اندر جناب ہزاروں دنیا جمع ہے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت وہ بھی موجود ہے، بادشاہ وقت بھی موجود، التمش بادشاہ ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب عین جنازہ جب تیار ہے تو ان کا وصی کھڑا ہوا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا، کہا کہ جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں۔ اب پورا مجمع حیران کہ یہ کون سی شرائط ہے؟ کہا کہ پہلی شرط یہ کہ وہ شخص جنازہ پڑھائے کہ جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو نماز۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر ہے، اس کے بعد تکبیر ثانی ہوگی رکوع والی، اللہ اکبر، اس تکبیر سے پہلے آپ اس کے ساتھ شریک ہو گئے تو آپ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو گئے، اور اس کی بڑی فضیلت، بڑی فرمایا کہ کسی کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، یہ نہ ہو کہ تکبیر ثانی میں شریک ہوا ہو، رکوع میں نماز گئی، آپ رکوع میں آ کے مل گئے، نہیں، تکبیر اولیٰ میں شامل ہو تو اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، وہ ایک پہلی شرط۔ اور دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی، تہجد نہ چھوٹ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی عصر کی سنتیں کبھی ضائع نہ ہوئی ہوں، اس نے عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہوں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ عصر کی سنتیں بھی ہوتی ہیں، ہم عصر کے 4 فرض پڑھ کے نکل لیتے ہیں، نہیں، اس سے پہلے 4 سنتیں عصر کی، اور یہ عجیب ہے عصر کی سنتیں، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، ان سنتوں میں عجیب راز ہے۔ آپ عصر کی سنتوں کا اہتمام کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کی لذت و ذوق آپ کو کیسے عطا فرماتے ہیں۔ جس کو غیر موقدہ کرا دیا، تاکید نہیں ہے جیسے فجر کی سنتوں کی ہے، غیر موقدہ نہ پڑھے کوئی بات نہیں، لیکن اگر پڑھیں گے تو آپ عبادت کا سچا ذوق پا جائیں گے۔ یہ اللہ والوں نے اس کے تجربے کیے ہیں، آپ کر کے دیکھیں، اتنی زبردست چیز ہے یہ، 4 سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حرام کے لیے کبھی اس نے اپنا تامد نہ کھولا ہو، مطلب کبھی زنا کا ارتکاب نہ کیا۔ یہ چار شرطیں جس شخص کے اندر ہیں وہ آگے بڑھ کے قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھائے۔ اب آپ سوچیں یہیں پہ اعلان ہو جائے، اگر ہم میں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے؟ جی میں ہوں، پورے مجمع ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہے، سناٹا ہے، کیونکہ بادشاہ وقت بھی آیا ہوا ہے، سناٹا، کوئی بھی نہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں کہ نہیں بھائی اتنی سخت شرطوں پہ کون پورا اترے۔ ایک شخص آگے بڑھا، جو چادر یوں اس کے سر پہ، وہ آگے بڑھ گیا اور جنازے کے پاس آ کے قطب الدین بختیار کاکی سے کہنے لگا آپ خود تو پردے میں چلے گئے لیکن میرا پردہ چاک کر گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے؟ انہیں جب چادر ہٹائی تو وقت کا بادشاہ تھا، التمش بادشاہ خود، مجمع حیران کہ جس رعایا کا بادشاہ جو نیکی اور تقوی و خدا کے خوف کا جس کا یہ عالم ہوگا، اس رعایا پر خدا کی رحمت کیسی ہوگی، کتنی اترتی ہوگی، کیونکہ بادشاہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذل ہوتا ہے۔
ذل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ کی نیکی کا اثر رعایا کے اوپر ڈالتے، اپنی رحمتیں اتارتے ہیں، بادشاہ کے فساد اور بدعقیدگی اور اس کی جو ہے وہ گویا کہ وہ ظلم کا نتیجہ اس کا جو رعایا بھگتتی ہے۔ یہ بادشاہ جس کے عالم یہ ہے کہ جس کی تہجد کبھی فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی فوت نہیں ہوئی، اور کبھی حرام کے لیے اسے تامد نہیں کھولا، اس کا یہ عالم ہے۔ وہ آگے بڑھا، اسے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ کون سا جذبہ تھا جو التمش بادشاہ، جو شاہی محلوں کے اندر ٹھاٹ کرنے والا، جس بادشاہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ پھر بھی یہ ساری کی ساری چیزیں کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس کے خوف کا یہ عالم ہوگا تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت کے اندر رونقیں نازل کرتے ہیں، اور روز قیامت میں اللہ اس کے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس وقت کے بادشاہوں کا یہ عالم ہے۔ اور آج تو بڑے بڑے دینداروں کو بھی خبر نہیں ایسی باتوں کا ذوق جو اس وقت کے بادشاہوں کو۔ تبھی آپ نے دیکھا اسلام کی تاریخ بڑی تابہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ بڑی تابہ ہے، لیکن آج جو پستی چلی آتی ہے، نہ بادشاہوں کے اندر وہ علم و تقوی، نہ رعایا کے اندر یہ وہ فہم و فراست ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج مسلمان من حیث المجموع آپ کو پست نظر آتا ہے۔ جذبہ، تو یہ جو جذبہ ہے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شوق کا، یہ جذبہ انسان کو منزل پر لے کے جاتا ہے۔ لکھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی تھا، حداد تھا، لوہار، بلیک سمتھ، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو وقت کے محدث نے خواب میں اس کو دیکھا، کہا کہ تیرا کیا بنا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبل کے مرتبے میں رکھا ہے، جو مرتبہ امام احمد بن حنبل کو ملا جنتوں میں وہ مجھے ملا۔ وہ بیدار ہوئے تو بڑے حیران ہوئے کہ امام احمد بن حنبل نے کیسے کیسے مجاہدات اور ریاستیں برداشت کی ہیں، بلکہ خلق قرآن کے مسئلے کے اندر جو ایک علمی مسئلہ ہے اس پہ بڑے مجاہدے اور تکلیفیں برداشت کی۔ روز انہوں نے 100 کوڑے کھائے ہیں، لیکن حق کے اوپر جمے رہے ہیں۔ اس شخص کا مرتبہ کیا اللہ کیا ہوگا، اور یہ اس مرتبے میں بڑا حیران۔ اپنے دوسرے محدثین نے سے کہا یار یہ جو لوہار مرا ہے، اس لوہار کا مرتبہ وہی میں نے خواب میں پوچھا اس کو۔ وہ بڑے حیران ہو کہ اچھا کوئی ایسا اس کے پاس عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا۔ چلو اس کے اہل خانہ سے پوچھ، گھر والوں کے پاس گئے کہ تمہارے یہ شوہر کا کوئی ایسا کوئی عمل تھا کہ جو اس کو بہت بڑا مرتبہ ملا؟ کہا کہ نہیں، بس 5 وقت کا نمازی تھا، بس اور کیا ہے، نماز پڑھتا تھا، میں نے مزدوری کرتا تھا، بس اور تو کوئی ایسی خاص عمل نہیں۔ کہ نہیں، سوچو کوئی خاص بات بتاؤ، اس لیے کہ ہم نے اس کو بہت اونچے مرتبے پر دیکھا ہے۔ وہ سوچا کرتے بس خاص بات یہی ہے کہ وہ لوہا کوٹتا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ جب لوہا کوٹ رہا ہے اور ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، جیسے مؤذن کی اذان اللہ اکبر سنتا تو اس سے اگر یہ لوہا توڑنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تھا تو پھر دوبارہ مارتا نہیں تھا، بلکہ اس کو پھینک دیتا تھا، کیونکہ میرے اللہ نے بلا لیا، اب میں کام نہیں کروں گا۔ یہ اس کی ایک عادت کہ وہ اگلی چوٹ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ اللہ کے منادی نے پکار لیا ہے، لہذا اب میرا کام بند، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع ہوگی۔ تو وہ وضو کر کے نماز پڑھتا تھا۔ اور کہتا دوسرا یہ کہ ہم چھت کے اوپر سوتے تھے، بچے بیوی سے چھت پہ سوتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل کا گھر تھا، اور امام احمد بن حنبل ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت کی آواز آتی تھی، اور یہ چارپائی پہ لیٹ کے کیا کہتا؟ یہ کہتا کہ اے اللہ، امام احمد بن حنبل کتنا خوش نصیب، ساری رات تیرا کلام تلاوت کرتا ہے، اگر کاش میرا بھی جو بوجھ ہلکا ہوتا، میرے بھی کمانے والا کو اور ہوتا، اور مجھ پر سارا بوجھ نہ ہوتا، تو میں بھی اس کی طرح رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کرتا۔ بھئی یہ تڑپتا تھا اس کے لیے، اور اسی حسرت اور یاس کے اندر سو جاتا، صبح پھر کام پہ نکل جاتا۔ محدث نے فرمایا بس یہ 2 جذبے جو تھے، ان 2 جذبوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امام احمد بن حنبل کے مقام پر ٹھہرا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ جذبہ تو رکھو۔ ظاہر ہے کہ دیکھو لوہار ساری رات قرآن پڑھ نہیں سکتا، لیکن یہ تڑپ تو رکھی کہ کاش مجھے موقع ملتا میں یہ قرآن پڑھتا، مجھے موقع ملتا میں یہ کرتا، مجھے موقع ملتا میں یہ کرتا۔ تو یہ جذبہ آج ہم جذبے بھی نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کہ جذبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مقام ہمیں عطا فرما سکتے۔ اس لیے آج ہم جذبہ رکھیں کہ یا اللہ ساری رات کھڑے ہو کے تیری عبادت کریں اور تیرے فقیروں غریبوں کو بانٹیں۔ یہ کاش یا اللہ ہمارے پاس یہ جذبہ سچا رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔